مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس ہے اس مجاہد کا کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ یہ اس جنگجو کا افسوس ہے کہ جس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک مائیں ایسا عظیم سپہ سالار نہ جنیں گی۔ یہ افسوس ہے مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ تاریخ عالم کے سب سے بہترین کمانڈر تھے، اور اب قیامت تک ان جیسا عظیم جرنیل دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر جنگی حکمت عملی اور کوئی نہ بنا سکا۔ آنے والی تہذیب کے کئی عظیم سپہ سالار اور جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے، ان کی جنگی حکمت عملی کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی اختیار کرتے تھے، اور پھر جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریشی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ پیدائشی جنگجو تھے۔ آپ کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے جنگی تعلیم جیسے کہ تیر اندازی، ملٹری پلاننگ، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی اور تعاقب کرنا سکھایا۔ یوں جنگی تعلیمات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں مل گئیں، اور جنگ لڑنا آپ کو وراثت میں نصیب ہوا۔ غزوہ احد کا قصہ تو آپ لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام پر مشتمل ایک گروہ احد کی پہاڑی پر منصب فرمایا تھا، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں کہ چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا چاہے شکست، وہ پہاڑی سے نیچے نہ اتریں۔ دراصل اس گروہ کو تشکیل دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہاڑی کی دوسری جانب کفار کے اضافی لشکر موجود تھا، کہ جس سے ایک خدشہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کفار کے اضافی گھڑ سوار لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، کہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہونا شروع ہوئی تو اس دستے نے آرڈرز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہاڑی چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے عمل کو شروع کر دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی عقابی نگاہ تھی کہ جنہوں نے یہ تمام مناظر دیکھ لیے اور موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے بے حد پریشان ہوئے اور انہیں کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 2 دانت شہید ہو گئے۔ یوں مسلمانوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کے ساتھ دوسری ملاقات بھی بہت جلد ہوئی۔ یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ جسے غزوہ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویسے تو اس جنگ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان براہ راست لڑائی بہت کم ہوئی، اور مسلمانوں نے خندق کھود کر خود کو محفوظ کر رکھا تھا، مگر اس کے باوجود ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی اپنے گروہ کے ساتھ پار کر آئے، اور عین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے مبارک تک آن پہنچے، مگر حضرت اسید بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور فوراً اپنے 200 ساتھیوں کے ہمراہ پہنچ کر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کئی سوال امڑتے آ رہے ہیں۔ کفار کے اتنے بڑے لشکر اور جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود کفار جنگ کیوں ہارتے ہیں؟ کیا سچ میں مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ دوسری جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ذہانت کے قصے سنائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصے سن کر فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ تمام خوبیاں ہوں وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہدایت کی روشنی ڈال دی، اور مسلمانوں کی عمرہ سے لوٹنے کے چند دن بعد ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ راستے میں ان کو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب بھی حاصل ہوا۔ یہ دونوں اصحاب بھی اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ کی جانب جا رہے تھے، لہٰذا امت مسلمہ میں دو عظیم جرنیل یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضافہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دعوت نامے دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کا عمل شروع کیا۔ ایک دعوت نامہ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بصرہ کے عیسائی حاکم کی جانب روانہ کیا، مگر راستے میں موتا کے مقام پر موتا کے سردار شرجیل بن عمر نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ ہوئے، اور آپ نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا اسلامی لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں موتا کی جانب روانہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ وہاں شرجیل کو جنگ کی خبر ملی تو اس نے فوراً زور و شور سے جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دیں، ساتھ ہی اس نے ایک رومی بادشاہ سے جنگی مدد مانگی تو اس نے 1,00,000 رومی لشکر اس کی مدد کو بھیج دیا۔ جب مسلمانوں نے موتا کے مقام پر پہنچ کر دشمن کی وسیع پیمانے پر پھیلی فوج دیکھی تو بعض نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ سے مزید امداد کی درخواست کرنی چاہیے، مگر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے ایک جوشیلی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں دشمن کی فوج کی کیا پرواہ، ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کرو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جوشیلی تقریر نے مسلمانوں کے حوصلے کئی گنا بڑھا دیے، اور وہ اس شدت سے دشمن پر ٹوٹے کہ دشمن کا سانس لینا محال ہو گیا۔ دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی کہ آخر 3000 کا لشکر 1,25,000 کی فوج پر کیسے بھاری پڑ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے دشمن کے گھیرے میں آئے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان لشکر کا علم تھاما۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرات اور شجاعت مندی کی ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دشمن کو ناکو چنے چبھائے، اور اس کے بعد وہ بھی لڑتے لڑتے بالآخر دشمن کے گھیرے میں آ کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھمایا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کی جانب سے پہلی جنگ تو تھی ہی، مگر ساتھ ہی اسی جنگ میں وہ مسلمانوں کی پہلی مرتبہ سالار بھی مقرر ہونے کا اعزاز حاصل کر گئے۔ مسلمان لشکر کا علم تھامتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر اس شدت سے حملہ کیا کہ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، مگر انہیں کہیں امان نہ ملا۔ جو سامنے آتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گاجر مولی کی طرح چھیل دیتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں، اور آپ 10ویں تلوار کے ساتھ دن کے اختتام تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی صف میں لڑنے والوں کو پیچھے اور پچھلی صف میں لڑنے والوں کو آگے بھیج دیا۔ اسی طرح آپ نے دونوں بازوؤں کی فوج کی پوزیشن بھی بدل دی۔ یوں دشمن کو ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی نئی فوج مدد کو پہنچ گئی ہے اور ان کے حوصلے گھٹنے لگے۔ اس روز دشمن کا سپہ سالار مارا گیا اور دشمنوں کے حوصلے مٹی میں مل گئے اور وہ پسپا ہو کر نکل دیے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ مکہ فتح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 گروہ تشکیل دیے کہ جن میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ باقی 3 گروہ تو بغیر کسی رکاوٹ کے مکہ میں داخل ہو گئے، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو کفار کے ایک لشکر سے مٹبھیر کرنا پڑی۔ کفار کے اس لشکر کی نمائندگی آپ کے چند قریبی رشتہ دار کر رہے تھے کہ جن میں آپ کے بھتیجے اکرمہ، آپ کے بہنوئی صفوان اور چند عزیز دوست شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ٹھہری اور آپ نے تمام رشتہ داریوں کو بھلا کر ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا اور میدان مار کر مکہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ قبیلہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے سرداروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ لہٰذا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے اور 4 روز بعد آپ حنین کی ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مسلمانوں کا ہر اول دستہ کہ جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، وادی میں ایک تنگ جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس پر دونوں اطراف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ دراصل دشمن کے سالار مالک بن عوف نے اپنے تیر اندازوں کو وادی میں پہاڑوں پر چھپا کر رکھا تھا، اور جیسے ہی مسلمان تنگ جگہ سے گزرنے لگے تو ان پر دھاوا بول دیا گیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے اپنے حواس کھو بیٹھے اور دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو متحد کرنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر شور اتنا تھا کہ کسی نے آپ کی بات نہ سنی۔ البتہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ دشمنوں نے اس روز حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی تیر برسائے، کئی تو آپ کے جسم میں اترے اور آپ کا لباس خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا، مگر آپ کے جذبے میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی اور آپ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ البتہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں کی بقیہ فوج بھی وادی میں پہنچ گئی تھی اور دشمن کی وار کی زد میں آ گئی تھی۔ اسلامی لشکر کے دستوں میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی صحابہ اکرام تو میدان جنگ سے فرار ہونے لگے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ البتہ میدان جنگ میں صرف چند ایک لوگ کہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے، ثابت قدم رہے۔ ایسے نازک حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیر اندازوں کے سالار کو مار گرایا۔ تیر اندازوں کی قیادت ٹوٹی تو مسلمانوں کا فرار دستہ بھی جنگ میں واپس آیا اور دشمن پر شاندار حملہ کیا۔ اب میدان جنگ کے مناظر پوری طرح سے بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش پڑے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، ان پر دم پڑھا، انہیں بے ہوشی سے جگایا اور ان کے جسم سے تیر نکالے اور فرمایا، اٹھو خالد، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک کلمات جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑے، آپ میں ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا اور آپ بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایسی جنگ لڑی کہ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، مگر اسے کہیں امان نہ ملا۔ حریف کے کئی نامور سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے جہنم میں پہنچے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے ہی فتح حاصل ہوئی اور کئی خاندانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی، مگر دومت الجندل کے ایک سردار کہ جس کا نام عقیدر بن عبد الملک تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کو زندہ پکڑ کر لانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 400 ساتھیوں کے ہمراہ دومت الجندل کی جانب رواں ہوئے۔
راستہ بے حد دشوار تھا، مگر حضرت خالد کے حوصلے کے سامنے یہ سخت راستہ بھی نرم پڑ گیا۔ دومت الجندل پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنہرے موقع کا انتظار کرنے لگے، اور قدرت نے وہ سنہرا موقع حضرت خالد کو بہت جلد فراہم کیا۔ وہ یوں کہ عقیدر صرف اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً جا کر عقیدر کو گھیر لیا اور اسے گرفتار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند شرائط پر رہا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمایا گئے تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی کئی نئی مصیبتوں کے طوفان نے امت مسلمہ کی جانب رخ کیا۔ کئی قبائل نے زکوٰۃ اور جزیہ کی ادائیگی سے انکار کیا، تو کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کئی قبائل نے تو کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ ان سب مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے بہترین ذہنی صلاحیتوں اور ہمت کی ضرورت تھی، اور بلا شبہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ تمام خوبیاں نمایاں تھیں کہ اس وقت مسلمان امت کو جن کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مہارت سے ان تمام نئی مصیبتوں کا سامنا کیا اور ان پر سبقت حاصل کی۔ اس سلسلے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈٹ کر ساتھ دیا، ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نمایاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام نئی مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے 11 گروہ تشکیل دیے، جن میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور مکار شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی چرب زبانی سے کئی لوگوں کو اپنا قائل کر چکا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کئی جنگیں کی، مگر ہر بار دشمن شکست کھاتا، میدان جنگ سے بھاگتا اور پھر نئے گروہ کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ آور ہوتا، پھر شکست کھاتا، پھر بھاگتا اور پھر تیسرے گروہ کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ آور ہوتا۔ بالآخر طلحہ بن خویلد نے تمام قبیلوں کو متحد کر کے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کو مار گرایا، اور کئی دشمن تو میدان جنگ چھوڑ کر ایسا بھاگے کہ پھر کبھی واپس نہ آئے، جن میں خود طلحہ بن خویلد بھی شامل ہے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام کی جانب بھاگ گیا تھا۔ اس لڑائی کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ سے، کہ جو بنو تمیم کا سردار تھا، الجھنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہوا تھا، لہٰذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی شکست سے فاش کیا اور مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ دوسری جانب ایک اور فتنہ کہ جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، طاقت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور کئیوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر اس کی مدد کو نہ پہنچے، وہ اکیلا مسیلمہ کذاب سے جنگ میں نہ اترے۔ مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوشیلے جوان تھے جو زیادہ دیر صبر نہ کر سکے اور اکیلے ہی مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے اتر پڑے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دشمن سے شکست کھانا پڑی۔ کیونکہ دشمن کا لشکر تعداد میں زیادہ اور جنگی مہارت تو رکھتا ہی تھا، ساتھ ہی مسیلمہ کذاب خود بھی ایک چلاک اور ماہر سپہ سالار تھا کہ جس کی اسٹریٹجک پلاننگ کے چرچے 4 سو تھے۔ اس کے بعد حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے بھی یہی غلطی دہرائی اور وہ بھی اکیلے مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے اتر پڑے۔ نتیجہ پھر وہی نکلا، مسلمانوں کو مسلسل دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب مسیلمہ کذاب نے یہ دلیل دینا شروع کر دی کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو ایسے جلیل القدر صحابہ سے فتح کیسے حاصل کرتا۔ اس دلیل سے
کئی معصوم اور بھولے بھالے لوگ اس کے جھانسے میں آنے لگے اور یوں مسیلمہ کذاب کی فوجی اور سیاسی قوت میں اضافہ ہونے لگا۔ اب تمام نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹکی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں پہنچ کر اپنی فوج کو پہاڑی پر ایک اونچی جگہ متعین فرمایا کہ جہاں سے وہ دشمن کی فوج کا بخوبی جائزہ لے سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے کل لشکر کی تعداد 40,000 تھی، جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی اور دونوں جانب سے شدید خون ریزی دیکھنے میں آئی۔ مسیلمہ کا لشکر مسلمانوں پر حاوی ہوتا دکھائی دے رہا تھا کہ جس کی چند ایک وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی زیادہ تھی اور وہ تازہ دم بھی تھے جبکہ مسلمان تھکے ہوئے تھے۔ ستم بلائی ستم یہ کہ ان کی فوج کا پہلا دستہ جب تھک جاتا تو وہ دوسرے تازہ دم دستے کو میدان جنگ میں اتار دیتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو یہ سہولت حاصل نہ تھی اور وہ بہت زیادہ تھکنے لگے۔ مسیلمہ ایک ذہین اور شاطر لیڈر تھا۔ اس نے اول میں اپنی فوج کی پوزیشن دفاعی انداز میں رکھی۔ مسلمان دوسری جانب جوش و خروش کے عالم میں حملہ آور ہوتے رہے اور جلد تھکنے لگے۔ مسیلمہ کا مقصد بھی یہی تھا اور مسلمانوں کو تھکتا دیکھ اس نے بھی اٹیکنگ سٹریٹجی اپنائی اور مسیلمہ کی فوج مسلمانوں پر حاوی ہونے لگی۔ تیسری وجہ نہایت ہی اہمیت کی حامل اور شرمناک تھی، وہ یہ کہ مسلمانوں کا لشکر آپس میں بٹ چکا تھا اور ان کا اتفاق ختم ہو چکا تھا۔ مہاجرین اور انصار میں اس بات پر لڑائی ہوئی کہ دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، لہٰذا اس نا اتفاقی دشمن کو سنہرا موقع فراہم کیا کہ وہ مجاہدین پر حاوی ہو جائیں اور انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نتیجہ شروع کے دن مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے کچھ کیمپ بھی دشمن نے قبضے میں لے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا بخوبی جائزہ لیا اور اپنے لشکر کو 3 گروہوں میں یعنی مہاجرین، انصار اور بدوؤں میں بانٹ دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر جرار سے ایک ولولہ انگیز تقریر کی کہ جس میں آپ نے فرمایا اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں دشمن کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش بھر دیا اور اگلے روز وہ دشمن پر اس شدت سے ٹوٹے کہ دشمن کے ہوش ہی اڑ گئے، ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور اس روز مسلمانوں نے کفار کا اتنا خون بہایا کہ اس روز کے بعد اس جگہ کو خون کی گھاٹی کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوسری جانب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب تک مسیلمہ زندہ ہے تب تک دشمن سے جنگ کرنا بیکار ہے، لہٰذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتاری سے مسیلمہ کی جانب بڑھنے لگے۔ راستے میں آنے والا ہر سردار، بڑے سے بڑا جنگجو اور بڑے سے بڑا کمانڈر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی ضد میں آتا اور جہنم پہنچ جاتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قریب پہنچتا دیکھ مسیلمہ نے فرار کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کے گرد گھیرے کو بھی توڑ دیا، مگر تب تک مسیلمہ بھاگ چکا تھا۔ دشمن کی ایک بڑی تعداد بھاگ کر حدیقت الرحمن نامی ایک باغ میں پناہ گزین ہوئی۔ خود مسیلمہ کذاب بھی اسی باغ میں موجود تھا اور انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے باغ کا محاصرہ کر لیا، اور ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کو کسی طرح عبور کرنے کے بارے میں ملٹری پلاننگ کر ہی رہے تھے کہ ایک بہادر سپاہی کہ جن کا نام حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کسی طرح سے باغ کے اندر پھینک دیا جائے، میں باغ کا دروازہ اندر سے کھول دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوش کو سراہا، مگر وہ اس بات پر آمادہ نہ تھے۔ مگر جب حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھایا اور وہ دیوار عبور کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تلوار کے زور سے دروازے کے گرد گھیرے کو توڑا اور دروازہ کھولنے میں کامیاب رہے۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں کا ایک سمندر باغ کے اندر داخل ہوا اور یوں خون کا آخری کھیل کھیلا گیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت کئی بڑے سردار مارے گئے اور یوں مسیلمہ کذاب کا فتنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ختم ہوا۔ اس جنگ میں یمامہ کے قلعے کا سردار کہ جس کا نام مجاعہ تھا مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔
مگر اس نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ قائم کر لیا۔ البتہ یہ معاہدہ صرف قلعے کے لوگوں تک محدود تھا اور قلعے کے اطراف کے لوگ اس معاہدے سے آزاد تھے، جن کی تعداد کسی صورت 30,000 سے کم نہ تھی۔ یہ سب الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا کوئی سردار بھی نہ تھا۔ البتہ اس بات کا خدشہ لاحق تھا کہ کل کو یہی لوگ پھر سے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش رچ سکتے ہیں، لہٰذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم جاری کیا کہ جس کے بعد یمامہ میں کوہرام مچ گیا۔ کئی لوگ مارے گئے، کئی لوگ بھاگ نکلے، کسی نے اطاعت قبول کی تو کسی نے اسلام قبول کر کے اپنی جان بخشی کروائی۔ یوں جنگ یمامہ کا اختتام ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت ایران اور سلطنت روم جیسی سپر پاورز کی بنیادیں کیسے ہلائیں، یہ اور اسلامی تاریخ کی شاندار فتوحات کے قصے ہم آپ کو سنائیں گے، مگر دی 5 گریٹسٹ مسلم کمانڈر کی سیریز کی پہلی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری قسط میں۔